شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے میں دو بہت ہی خوفناک کہانیاں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اور ایسے ہی سچی خوفناک کہانیاں آپ لوگ سنتے رہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف اور شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے آکاش نے، اور آکاش بتاتے ہیں کہ میں پاکستان کا رہنے والا ہوں اور یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ پیش آئی جب میں جم میں جا کر ایکسرسائز کیا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے وہ جم چھوڑی ہے، اور جب میں وہاں پر ایکسرسائز کیا کرتا تھا مجھے پہلے سے ہی بہت زیادہ شوق تھا کہ میں ایکسرسائز کروں اور اپنے آپ کو فٹ رکھوں۔ تو مجھے کافی عرصہ ہو چکا تھا اس جم میں جاتے ہوئے، اور یہ کیونکہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن میرے لیے پھر بھی یہ واقعہ جو ہے یہ بہت زیادہ خوفناک ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ کی بات ہے، میں جم میں ایکسرسائز کرنے کے لیے گیا، اور کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ مررز لگے ہوئے ہوتے ہیں والز پر اور ہر جگہ پر، تو جس جگہ پر میں ایکسرسائز کر رہا تھا اور جم میں اس جگہ پر اس حصے میں اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، اکیلا تھا میں، اور وہاں پر میرے علاوہ قریباً 1-2 لوگ اور ہوں گے، مجھے اتنا صحیح سے یاد نہیں ہے۔ تو جیسے ہی میں اپنی جو ایکسرسائز تھی اسے کر کے میں فارغ ہوا اور فری ہو کر میں ایک مرر تھا اس کے سامنے بیٹھ کر میں پانی پینے لگا، اور تھوڑا میں نے سوچا کہ میں ریسٹ کر لوں بیٹھ کے۔ تو میں جیسے ہی وہاں پر بیٹھا اور میں نے مرر میں دیکھا، تو مرر میں جو میرا ریفلیکشن تھا، میں اپنے ریفلیکشن کو دیکھ رہا تھا، تو اچانک سے میرا جو ریفلیکشن تھا، یعنی جو میرا اپنا آپ مجھے آئینے میں دکھ رہا تھا، وہ میرے علاوہ وہ کچھ اور کرنا شروع ہو گیا۔ یعنی جیسے میں اپنا پانی پی رہا تھا وہ ہاتھوں کو موو کرنے لگ گیا، ہاتھ ہلانے لگ گیا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے آئینے میں میرے علاوہ کوئی اور شخص ہے جس کی شکل بہت زیادہ یعنی بالکل مجھ سے ہی ملتی ہے، اور وہ کچھ اور موو کر رہا ہے، کچھ اور حرکتیں کر رہا ہے، اور میں بیٹھا ہوا اس چیز کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں میں کوئی مووی دیکھ رہا ہوں یا پھر میرا وہم ہے۔ تو میں نے جلدی سے جو پانی میرے پاس تھا اس پانی کو میں نے اپنے منہ پر اسپرے کیا، اور اپنا فیس جب میں نے واش کیا کہ ہو سکتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو جب میں نے دوبارہ آئینے میں دیکھا تو جو میرا ریفلیکشن تھا، جو آئینے میں میرا عکس تھا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، حالانکہ میں بالکل سیریس بیٹھا ہوا تھا، بالکل میں بلکہ پریشان بیٹھا ہوا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا آئینے میں میرے چہرے پہ بالکل اسمائل نہیں تھی، لیکن جو میرا عکس تھا آئینے میں وہ مجھے دیکھ کر مسکرانا شروع ہو گیا، اور دوبارہ سے وہ ہلنا جلنا اس طرح شروع ہو گیا جیسے میں نہیں کر رہا ہوں، وہ کوئی اور ہی شخص ہے جو وہاں پر آئینے کے اندر موجود ہے اور وہ حرکات کر رہا ہے ایسی۔ تو جب میں نے یہ چیز دیکھی میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، اور میں ڈر کے جیسے ہی وہاں سے بھاگا، تو جب میں نے پیچھے مڑ کر دوبارہ دیکھا میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو بھی چیز تھی آئینے کے اندر، جو بھی کچھ تھا وہ وہیں پر کھڑا ہوگا، لیکن جب میں نے دوبارہ دیکھا تو آئینے میں کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت بھی میں ہی نظر آ رہا تھا، لیکن نارمل میرا عکس جو تھا وہ اس وقت نارمل تھا جیسے سب لوگوں کا ہوتا ہے۔ میں بڑا پریشان اور حیران ہوا، اور مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس واقعے پر جو میرے ساتھ پیش آیا کہ اس طرح بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں واپس آ گیا جم سے، اور 3-4 دن مجھے بہت زیادہ خوف آتا رہا اور میں جم نہیں گیا۔ مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ پھر میں جاؤں گا اور اس آئینے کی طرف میں دیکھوں گا تو جو بھی مخلوق اس آئینے کے اندر تھی میرے روپ میں وہ دوبارہ مجھے نظر آئے گی، اور دوبارہ سے وہ کچھ ایسی حرکات کرے گی جن سے میں پریشان اور خوف زدہ ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد میں نے اس جم میں جانے کا ارادہ نہیں کیا، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد کیونکہ میری روٹین خراب ہوتی جا رہی تھی، فٹنس جو تھی میری وہ ویکنیس میں بدل رہی تھی، تو مجھے دوبارہ اسی جم میں جانا پڑا، اور پھر میں اس حصے میں دوبارہ نہیں چاہتا تھا ایکسرسائز کرنے کے لیے،
جہاں پر میرے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا، میں نے اس حصے کو اوائڈ کرنا شروع کر دیا، اور دوسرا جو حصہ تھا جہاں پہ زیادہ تر لوگ رہتے تھے، جو مین تھا، بس وہیں پر میں ایکسرسائز کرتا تھا، اور کچھ عرصہ ہی پہلے میں نے اس جم کو چھوڑا ہے۔ اس کے بعد میرے ساتھ پھر کبھی کوئی واقعہ اس طرح کا پیش نہیں آیا، اور نہ ہی اس کے بعد میں کبھی بھی جم میں زیادہ دیر تک رکا ہوں۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی جو میرے لسنر نے میرے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ بڑھتے ہیں دوسری خوفناک کہانی کی طرف، اور شروع کرتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی بھی مجھ سے آکاش نے ہی شیئر کی ہے، اور آکاش بتاتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ اپنے ساتھ پرسنل جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، خوفناک واقعہ میں نے شیئر کیا، اسی طرح میرے ایک جاننے والے ہیں، میرے فرینڈ ہیں، جو کہ میرے سوشل میڈیا فرینڈ ہیں، اور فیس بک پر ہماری بات ہوئی اور وہیں پر ہم لوگ فرینڈز بنے۔ تو ان کی یہ خوفناک کہانی ہے جو کہ جم سے ہی ریلیٹڈ ہے، اور وہ خوفناک کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو میرے وہ سوشل میڈیا فرینڈ ہیں، جب ہماری بات چیت شروع ہوئی اور ہماری جو فرینڈشپ تھی وہ کافی اچھی ہماری بانڈنگ بن گئی، تو میں نے جب ان سے اپنا یہ واقعہ شیئر کیا، تو اس واقعے کو سننے کے بعد جو میرے وہ فرینڈ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا جم میں، اور اس وقت جم میں کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ واقعہ میں آج تک کبھی بھی بھلا نہیں پایا، اور اس واقعے کے بعد میں آج تک کبھی جم بھی نہیں گیا۔ وہ بتاتے ہیں، آکاش بتاتے ہیں کہ جو میرے دوست ہیں وہ رہنے والے ہیں کینیڈا کے، اور کینیڈا میں کیونکہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنی فٹنس کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں، تو وہاں پر جو میرے فرینڈ تھے ان کے ایک بہت اچھے جاننے والے تھے جن کا ایک جم تھا، اور وہ جو جم تھا وہ بہت زیادہ اچھا فیسلٹیز تھی وہاں پر ہر چیز کی۔ تو جو میرے فرینڈ تھے وہ وہاں پر بتاتے ہیں کہ جب میں گیا جم میں مجھے بہت اچھا لگا، اور میں وہاں پر روز جایا کرتا تھا، کبھی کبھی میں دن میں 2 دفعہ چلا جایا کرتا تھا، زیادہ تر میں نائٹ ٹائم جایا کرتا تھا، کیونکہ سارا دن میں آفس میں کام کرتا تھا، اور رات کے وقت مجھے ٹائم ملتا تھا تو شام کے وقت میں چلا جایا کرتا تھا جم میں ایکسرسائز کرنے کے لیے۔ لیکن ایک دفعہ ایسے ہوا، کیونکہ وہ جو میرے بہت اچھے جاننے والے تھے جو جم کے آنر تھے، تو وہ جو چابیاں تھیں، جو جم کی کیز تھیں، اور سارا جو کچھ وہاں کا سنبھالنے والا تھا، وہ مجھ پہ بہت ٹرسٹ کرتے تھے، تو وہ سارا کچھ انہوں نے مجھے ہی ہینڈ اوور کیا ہوا تھا کہ آپ ہی سب کچھ دیکھا کریں، کیونکہ آپ رات کے وقت آتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں، تو ساری جو دیکھ بھال ہے یہاں کی آپ کے ذمے ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ میں رات کے وقت جب جم گیا اور میں وہاں پر ایکسرسائز کر رہا تھا، تو باہر موسم جو تھا وہ بھی تھوڑا سا خراب تھا، اور وہاں پر سنو فال ہو رہی تھی، سردیوں کا موسم تھا، اور میں جم کر رہا تھا، تو وہاں پر کوئی بھی میرے علاوہ موجود نہیں تھا پورے جم میں، اور پھر بھی مجھے اتنا خوف اور ڈر نہیں آیا کہ میں اکیلا ہوں، کہیں کوئی واقعہ نہ پیش آ جائے۔ تو ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ 5 منٹ اور میں ایکسرسائز کر کے پھر میں سارا جو جم ہے اسے کلوز کر کے میں چلا جاؤں گا۔ اسی وقت جو جم تھی وہاں کی لائٹ چلی گئی، اور جب لائٹ گئی، کیونکہ وہاں پر لائٹ جانا کامن بات نہیں ہے، تو مجھے تھوڑا عجیب لگا کہ یہ لائٹ کیسے چلی گئی ہے۔ تو جیسے ہی وہاں کی لائٹ گئی میں نے اٹھ کر دیکھا تو بالکل سب کچھ ٹھیک تھا، اور بٹنز وغیرہ چیک کیے، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہاں کی لائٹ جو تھی وہ آف ہو گئی۔ جیسے ہی لائٹ آف ہوئی تو مجھے لگا کہ خراب ہو گئی ہوگی، تو میں ابھی کال کرنے ہی والا تھا جم کے آنر کو، تو باہر سے تیز ہواؤں کی بھی آوازیں بہت زیادہ آ رہی تھیں۔ اچانک سے جم کا دروازہ کھلا، اور جہاں میں کھڑا ہوا تھا وہ جم کا دوسرا کونا تھا، اور جو جم کی انٹرنس تھی اس کا دروازہ کھلا، اور اندر کوئی داخل ہوا یا نہیں ہوا یہ مجھے بالکل بھی پتہ نہیں چلا، لیکن میں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اور دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بہت ہی خوفناک اور بہت ہی زیادہ ایک ڈرا دینے والی آواز سنائی دی، جیسے کوئی جانور ہے، بہت زیادہ خونخوار جانور، اور وہ گھراتا ہوا اندر داخل ہوا جم کے۔ تو جب میں نے وہ آواز سنی، میں نے اپنا فون جو تھا وہ میں نے آف کیا، اور پاکٹ میں رکھ کر میں چیک کرنے گیا کہ وہاں کون ہے،
کیا چیز ہے جس کی مجھے ابھی آواز آئی ہے؟ اب تھوڑا تھوڑا مجھے ڈر لگنا سٹارٹ ہو گیا تھا، میں بہت زیادہ خوفزدہ بھی ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی جانور گھس آیا ہے یہاں پر، یا پتہ نہیں کیا چیز ہے جس کی آواز آ رہی ہے۔ بھاری بھاری سانس لینے کی آوازیں اور بھاری بھاری قدموں کی آوازیں مجھے آ رہی تھیں جم کے اس حصے سے، یعنی انٹرس والے حصے سے۔ جب میں نے وہاں پر جا کر دیکھا تو دروازہ باقاعدہ کھلا ہوا تھا جم کا، اور کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈ تھی اور سنو فال ہو رہی تھی تو میں نے وہ چیز جب دیکھی تو میں نے دروازہ بند کیا، اور جیسے ہی میں نے دروازہ بند کیا تو وہ جو سانس لینے کی آوازیں تھیں اور بھاری قدموں کی آوازیں وہ اور زیادہ لاؤڈ ہو گئیں، اور پھر ایسے لگنے لگا کہ وہ دوسرے حصے سے آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے پورے حصے میں چیک کیا، انٹرس والے، کچھ بھی مجھے نظر نہیں آیا، لیکن اچانک سے جب میں اس حصے میں جانے لگا جہاں سے مجھے آوازیں آ رہی تھیں تو مجھے ایسے لگا کہ ایک صوفہ جو وہاں پر رکھے ہوتے تھے، کاؤچز رکھے ہوتے تھے، صوفاز رکھے ہوتے تھے، تو اس پہ سے ایک صوفے پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے۔ نہ وہ انسان لگ رہا تھا، نہ وہ کوئی جانور لگ رہا تھا، لیکن اس کا وجود بہت بڑا تھا، بہت زیادہ ہیوج سائز میں تھا وہ، اور بہت زیادہ وہ اتنا خوفناک لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں، اور وہ بالکل اسٹریٹ میری طرف دیکھ رہا تھا اور غرا رہا تھا کسی جانور کی طرح، اور بہت بھاری بھاری سانسوں کی اس کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں نے اس چیز کو دیکھا میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جانور ہے، وہ انسان ہے، وہ کیا چیز ہے۔ اچانک سے جیسے ہی وہ کھڑا ہوا اور میں نے اپنے جو فون تھا اس کی جب میں نے ٹارچ آن کی اور میں نے دیکھا تو وہ کوئی نہایت ہی خوفناک، کوئی بلا نما مخلوق تھی جو وہ کھڑی ہوئی تھی میرے سامنے۔ اس کے جو پیر تھے وہ کسی گھوڑے کے یا کسی گائے کے پیروں کی طرح لگ رہے تھے، کسی جانور کے اس کے پیر تھے، اور اس کے ہاتھ بہت زیادہ پنجوں والے، یعنی اس کے ہاتھ بہت زیادہ لمبے اور نوکیلے ناخن تھے، اور اس کا جو چہرہ تھا وہ مجھے نظر نہیں آیا کیونکہ پورا جو جسم تھا اس کا بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، اور اس کے سر پر بھی بہت لمبے بال تھے۔ لیکن اس کے سر پر جو مجھے ایک چیز نظر آئی خوفناک ترین، وہ اس کے سر کے 2 سینگ تھے جو بہت زیادہ بڑے تھے، جیسے کسی جانور کے بہت زیادہ بڑے سینگ ہوتے ہیں اس طرح کے سینگ تھے، اور اس کے جو چہرے میں جو مجھے چیز صرف ایک نظر آئی وہ اس کی آنکھیں تھیں جو کہ بہت زیادہ چمک رہی تھی کسی جانور کی طرح، کسی بلی کی طرح جیسے آنکھیں چمکتی ہیں اندھیرے میں، اس طرح اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اور اچانک سے وہ میری طرف بھاگا مجھ پر حملہ کرنے کے لیے، اور جب وہ میری طرف بھاگا مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کیا کروں، میں بھاگوں یا میں کھڑا رہوں۔ تو اچانک سے بنا کچھ سوچے سمجھے میں جم سے باہر بھاگا، اور جب میں جم سے باہر بھاگا میں باہر بہت زیادہ سنو فال ہو رہی تھی، میرے علاوہ باہر بھی کوئی نہیں تھا، مجھے اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں تھی کہ باہر کتنی ٹھنڈ ہے یا میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں بس اس بلا سے، اس مخلوق سے بھاگنا چاہتا تھا بہت دور، اور جب میں جم سے باہر بھاگا میں بھاگتا گیا اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں کتنا دور آ چکا ہوں جم سے، تو میں ایک جگہ پر آ کر بے ہوش ہو گیا کیونکہ میں بہت زیادہ تھک چکا تھا اور بہت ٹھنڈ بھی تھی باہر۔ تو جب میں اگلے دن اٹھا تو میں ہاسپٹل میں تھا، اور میرے ارد گرد ڈاکٹرز تھے، اور میرے جو وہ فرینڈ تھے یعنی جو وہ جم کے آنر تھے وہ تھے۔ انہوں نے جب مجھ سے پوچھا کہ تم اس حالت میں ہم لوگوں کو ملے ہو، کیا وجہ ہے تمہاری اس حالت کی، میں نے انہیں رات کا سارا واقعہ بتایا کہ جو میرے ساتھ پیش آیا ایک انبلیویبل واقعہ تھا جو میرے ساتھ پیش آیا۔ تو جب انہوں نے وہ واقعہ سنا انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہمارے جم میں بہت سی پراسرار چیزیں اور بہت سی پراسرار مخلوقات موجود ہیں جو کبھی کبھار اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں اور اکیلے انسان کو ظاہر کرتی ہیں، اور کبھی کبھی وہ کچھ لوگوں پر حملہ بھی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے کچھ میرے جو کسٹمرز ہیں یعنی جو جم میں آتے تھے انہوں نے آنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ کے اس جم میں بہت ساری اسپرٹس ہیں اور بہت سارے جنات ہیں، ان کی لینگویج میں وہ اسپرٹ بولتے ہیں، اینٹیٹی بولتے ہیں۔ تو انہوں نے جب مجھے یہ بات بتائی تو میں ان سے ناراض بھی ہوا کہ آپ نے مجھے پہلے یہ چیز کیوں نہیں بتائی، تو میں محتاط رہتا اس چیز سے
کہ اگر کبھی بھی میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو اس کو فیس کرنے کی مجھ میں ہمت ہوتی۔ انہوں نے مجھ سے معذرت کی اور میں نے انہیں جو ان کی جم کی کیز تھیں وہ واپس کیں، اور دوبارہ کبھی بھی، حالانکہ انہوں نے مجھے بار بار انسسٹ بھی کیا، سوری بھی کیا کافی دفعہ کہ آپ واپس جم میں آ جائیں اور ہمارے جو جم آپ پہلے کی طرح سنبھالتے تھے اور ایکسرسائز وغیرہ وہ آپ کریں آ کے، تو میں نے انہیں بالکل انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد میں کسی اور جم میں جانے سے بھی بہت زیادہ گھبراتا تھا، ڈرتا تھا۔ مجھے ایسے ہی لگتا تھا کہ وہ جو بھی مخلوق ہے وہ ابھی بھی مجھے کہیں نہ کہیں سے دیکھ رہی ہے، یا میرے گھر کے اندر مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس چیز کا ایک طرح کا مجھ پر سحر ہو گیا تھا، اثر ہو گیا تھا۔ تو میں ایسے ہی محسوس کرتا تھا کہ میرے ساتھ میرے گھر میں کوئی اور بھی مخلوق موجود ہے، اور کبھی مجھے اس مخلوق کی باقاعدہ آوازیں بھی آیا کرتی تھیں، جیسے میرے کمرے کے اندر رات کے وقت، آدھی رات کے وقت کوئی جانور ہے جو بہت زیادہ بھاری سانس لے رہا ہے اور بہت زیادہ گھررا رہا ہے۔ تو جب میں لائٹس آن کر کے دیکھتا تھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس واقعے نے میرے ذہن پر اور مجھ پر اتنا گہرا اثر ڈالا میری زندگی پر کہ دوبارہ کبھی بھی میں نے جم کا رخ نہیں کیا، اور میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں ابھی بھی جم میں جانے سے، اور ویسے بھی میں کافی چیزوں سے اب محتاط رہتا ہوں۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو میرے سوشل میڈیا فرینڈ نے مجھے بتائی، اپنی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی۔ تو لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ آج کی ساری جو یہ خوفناک کہانیاں تھیں، ان کا فیڈ بیک آپ مجھے ضرور دیجیے گا، اور میری ویڈیوز پر آپ کمنٹس ضرور کیا کیجیے۔ آپ مجھے فیڈ بیک دیا کیجیے، مجھے بتایا کیجیے کہ آپ کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگیں، ان سے آپ لوگوں نے کیا کچھ سیکھا ہے اور کیا چیزیں آپ اوائڈ کرتے ہیں۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔